السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس چینل میں۔ آج کی اس ویڈیو میں پی پی ایس سی کے حوالے سے آپ کو چند گائیڈ لائن فراہم کروں گا۔ اس سے پہلے چند اہم باتیں کہ یہ ویڈیو کسی کوچنگ سینٹر، کسی اکیڈمی یا کسی بک کی سیل کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ ویڈیو صرف میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، کوئی دکانداری نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ہم پی پی ایس سی کا جو 1 پیپر ہوتا ہے اس کی بیسک کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس میں 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہے ہوں گے۔ تو ان 8 سبجیکٹ کو ہم نے کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ پیپر ہوتے ہیں جو اسپیشلائزیشن کے حوالے سے ہوتے ہیں، جس طرح ٹیچنگ کے ہو گئے، اکنامکس کے ہو گئے، اکاؤنٹنگ فائنانس کے پیپر ہو گئے، کمپیوٹر کے ہو گئے۔ تو اس میں 80 to 100% جو پورشن ہوتا ہے وہ ہماری اسپیشلائزیشن کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن جو موسٹلی جو ہوتا ہے وہ ہمارا 1 پیپر آتا ہے۔ اس میں 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں: انگلش، اردو، جنرل نالج، پاک اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، ایوری ڈے سائنسز، یہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ان 8 سبجیکٹ میں سے وہ موسٹلی 10% یا 15% یا کبھی کبھار 20% بھی پورشن دے دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ کوئی ایک پورشن کو اسکپ بھی کر دیتا ہے۔ تو آلموسٹ جو اگر ہم نے تیاری کرنی ہے تو ہمارے 8 سبجیکٹ جو ہیں وہ تیار ہونے چاہیے۔ ایک چیز جو نیچرل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپلیکنٹ جو ہے وہ ان 8 سبجیکٹ میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ جو ہمارے موسٹلی آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اردو، اسلامک اسٹڈی، جنرل نالج، پاک اسٹڈیز میں ان کی گریپ اچھی ہوتی ہے، اور جو ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایوری ڈے سائنسز میں، میتھمیٹکس، جنرل ایبلٹی، انگلش میں ان کی گریپ اچھی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے یا اپلیکنٹ ہے وہ 8 سبجیکٹ میں پرفیکشن نہیں رکھتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ان سب کی تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلے ہم نے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جو ہمیں چیزیں ایزی لگتی ہیں۔ اگر آپ واقعی کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر سبجیکٹ کا انسائکلوپیڈیا ہو، آپ اس کو پڑھیں۔ انسائکلوپیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز کے متعلق انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ وہ چیز کب انوینٹ ہوئی ہے، کب پروموٹ ہوئی ہے، اس کو کس نے انوینٹ کیا، اس میں ایڈوانسمنٹ کیسی آتی گئی ہے، اور اب اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسائکلوپیڈیا میں ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی بیس اچھی ہوگی، ایک چیز کے متعلق جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں آپ ان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک سسٹم ہے، بریل سسٹم اس کو کہتے ہیں، جو بلائنڈ پیپل ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے ایک سسٹم متعارف ہوا ہے جسے بریل سسٹم کہتے ہیں۔ پی پی ایس سی میں کویسچن ہوگا کہ بلائنڈ پیپل کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو سسٹم استعمال ہوتا ہے اس کا نام بتائیں۔ ہم نے بریل سسٹم کو سلیکٹ کر لیا، لیکن جب ہم بریل سسٹم کا انسائکلوپیڈیا نکالیں گے، اس میں پڑھیں گے جا کے، تو ہمیں یہ چیز پتہ چلے گی کہ بریل سسٹم کو ایجاد کس نے کیا، انوینٹ کس نے کیا، اور بریل سسٹم کا نام کس نام پہ رکھا گیا ہے، اور جس بندے نے اس کو انوینٹ کیا ہے اس کو کس طرح اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کو کون سا انعام دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو انسائکلوپیڈیا میں ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہماری ان ایپلیکنٹ کے لیے ہوتی ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، تو ہماری پنجاب یونیورسٹی کی اپنی بھی لائبریری تھی، اور ہمارے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی اپنی بھی لائبریری ہوتی تھی۔ تو ہم بک ایشو کروا کے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جا کے اس انسائکلوپیڈیا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے، ان کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ پاس پیپر سے تیاری کریں۔ تو جو انسائکلوپیڈیا تیار کر لیتے ہیں وہ بھی اینڈ پہ آگے پاس پیپر میں آ جاتے ہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کی تیاری کتنی ہے۔ تو جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو وہ ڈائریکٹلی پاس پیپر میں آئیں۔ جو امتیاز شاہد صاحب کے جو پاس پیپر ہیں ان کوئی بھی ایڈیشن لے لے، آپ فوٹو کاپی شاپ سے لے لیں، تو آپ کو پاس پیپر سے تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ انسائکلوپیڈیا کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاس پیپر سے ہم کس طرح تیاری کریں، ایم سی کیوز کو کس طرح ہم تیار کریں۔ ایم سی کیوز تیار کرنے کی ایک بہت ہی زبردست ٹرک ہے جو اکثر ہمارے ذہن میں تو ہوتی ہے لیکن ہم ویسے کرتے نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کویسچن ہے دا کیپٹل آف جرمنی۔ تو کیپٹل آف جرمنی ہم نے بتانا ہے، نیچے 4 آپشن ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے پیرس، روم، برلن یا ڈبلن۔ تو ہم کو پتا ہے کہ جرمنی کا جو کیپٹل ہے وہ برلن ہے۔ یہ اگر نہیں پتا تو ہم پیچھے سے جواب دیکھ لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو 3 آپشن دیے ہوئے ہیں، پیرس ہے، روم ہے، ڈبلن ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ پینسل کے ساتھ ہم اس کے آگے لکھ لیں کہ پیرس کس کنٹری کا کیپٹل ہے، روم کس کنٹری کا کیپٹل ہے، اور ڈبلن کس کنٹری کا کیپٹل ہے۔
اگر ہم اس طرح سوال کے جواب تیار کریں گے تو ایک سوال کے ساتھ ہمارے 3 اور سوال تیار ہو جائیں گے، جو کہ ہمارے پیپر کو تیاری کرنے میں بہت مدد فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری ایگزامپل یہ ہے، اس نے سوال کیا ہے کہ ریڈو کرنے کی ایم ایس آفس کی شارٹ کٹ کی ہے، کون سی کی ہے یہ ہم نے بتانا ہے۔ اس نے آپشن دیا ہے Ctrl+Z، Ctrl+S، Ctrl+X، Ctrl+Y۔ تو اس کا جو جواب ہے Ctrl+Y ہے، یہ ریڈو کرنے، انڈو ریڈو والی جو ہم نے اکثر چیزیں دیکھی ہوتی ہیں موبائل میں بھی اور کمپیوٹر میں بھی، تو Ctrl+Y کریں گے تو ریڈو ہو جائے گی، وہ چیز دوبارہ آ جائے گی ہمارے پاس۔ تو اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ Ctrl+S کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے شارٹ کٹ کی، Ctrl+X کیا ہے اور Ctrl+Z کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو انڈو اور ریڈو کرنے کے لیے Ctrl+Z اور Ctrl+Y ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے 4 کویسچن اور بھی تیار ہو گئے، اور لاسٹ میں انشاءاللہ جو ہمارے آرٹ سبجیکٹ ہے اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ مجھے ساری مشکلات کا اندازہ ہے، ہم سب اس دور سے گزر کے گئے ہیں، اتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ہمیں جاب نہیں ملتی، تیاری کے حوالے سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کامیابی کے لیے ویسے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، محنت اور لگن سے ہی کام لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو جو میری چھوٹی سی کوشش پسند ہوئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، یہ پیغام زیادہ سے زیادہ طلباء تک پہنچائے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔